شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ کر اس جگہ رکھ دو۔ یہ لونگ کے دانے جب تک آپ کے گھر میں، آپ کے پرس میں، آپ کے بٹوے میں محفوظ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو دگنا عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں اپنے پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کی تقدیر کو لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو ماہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ لونگ کے دانوں کا یقین کریں مقناطیس ہے کہ جب آپ لوگ لونگ کے دانوں پر اس عمل کو پڑھیں گے تو مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کو کھینچ کر آپ کے گھر تک لے کر آ جائے گا، اور اس لونگ کے دانے کی سارے سال برکت آپ کے پاس موجود رہے گی۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جسے شب بارات کی رات کہتے ہیں۔ اللہ پاک اس رات ہر بندے کے نامہ اعمال میں، ہر بندے کی قسمت میں اللہ پاک فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو آج سورۃ الکوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر ناممکن حاجات جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے بھی سن رہے ہیں، اور نوکری جس کے لیے آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، تو آج شعبان کے مہینے میں صرف ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھ کر اس جگہ پر رکھ دو۔ دولت نہ آئے تو پھر کہنا، رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر مشکل غیب سے ختم ہو جائے گی۔ ہر کوئی مانگنے والا جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا آج شعبان کے مہینے میں، اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا باکمال، ایک ایسا آزمودہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ والوں، جن لوگوں نے شعبان کے مہینے میں پچھلے سال یہ وظیفہ کیا، رب کریم نے اتنا نوازا کہ جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، جن کے گھر میں فقیری تھی، غریبی تھی، رب کریم نے بادشاہت عطا فرما دی۔ اللہ والوں، شعبان کی پورے مہینے میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کی عزت اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، لونگ کا دانہ عموماً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لونگ کا دانہ موجود نہیں تو باہر کسی بھی دکان سے بآسانی لونگ کا دانہ مل جائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے عمل کی طرف چلتا ہوں۔ آپ نے ایک ثابت لونگ کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک ثابت لونگ کا دانہ لے کر اپنے بازو یعنی کہ دائنے ہاتھ پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، سعودیہ عربیہ سے ہیں، یا پھر جاپان، عمان، مسقط، روس، آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کو وقت ملے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ نے یہ ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی موجود ہے جسے شب بارات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔
اور اس رات میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں رزق کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس رات میں ہر انسان کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کب موت ہوگی، کب زندگی ملے گی، ہر چیز کے بارے میں شعبان کے مہینے میں ایک رات شب برات کی رات کو ہر شے لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والو، اس رات میں ہر انسان کے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور رب کریم ان نامہ اعمال کی بنیاد پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں، رزق کی تقسیم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آج بڑا وہ بدبخت ہے، بڑا وہ بدقسمت ہے وہ انسان جو شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر کے اس خاص وظیفے کو چھوڑ دے گا۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کی فضیلت، برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ سورۃ الکوثر وہ سورت ہے، اسے برکت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر وہ باکمال سورت ہے جسے پڑھنے والا تمام طرح کی رکاوٹیں، بندشوں سے نجات پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب برا وقت تھا، جب لوگ دل آزاری کر رہے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا جا رہا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے یہ سورت کے تحفہ عطا فرمایا، تحفے سے نوازا، اور فرمایا کہ سورۃ الکوثر آپ کے لیے کوثر یعنی کثیر عطا فرمائی گئی ہے۔ یعنی وہ لوگ خود بے نسلیں ہیں جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ والو، ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کو کرنا کس طریقے سے ہے، اور آپ لوگوں نے کرنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی دکانوں پر گھاک نہیں آتے، دکان پر گھاکوں کا انشاءاللہ رش لگ جائے گا۔ اگر آپ روزگار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں سکون ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، سکون کے لیے پڑھ لو۔ برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو وہ آپ لوگ مانگ لو۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رب سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان کا مہینہ، یہ یقین کریں کملی والے آقا کا، پیارے محمد مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کا جو مہینہ تھا وہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو بڑا کامیابی کا مہینہ تھا، برکتوں والا مہینہ تھا، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب افسوس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، اور اگلے سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ 10 شعبان کا یہ وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کی قسم پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر یہ 10 شعبان کی تاریخ آئے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کے ساتھ میں بھی پڑھتا ہوں، اور اس عمل کو جب میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کے فیوز و برکات بھی آپ لوگوں کے سامنے خود آ جائیں گے۔ تو شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، بہت سے لوگ ابھی بھی رجب کی طرح شعبان کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ شعبان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو جانتے ہیں، یا پھر دنیا داری، یہ دوست، یہ رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، مشکل وقت میں اگر کسی سے 10,000 بھی ادھار لیا جائے نا تو اس کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں آنسو لانے پڑتے ہیں اس کے سامنے، اور اس کے سامنے آپ لوگوں کو اپنا ترس والا چہرہ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ والو، یاد رکھیے گا، شعبان کے مہینے میں مانگی گئی ہر حاجت، ہر مقصد کامیاب ہو جاتی ہے۔ شعبان میں مانگنے والا رب کریم سے جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب پورے سال کے رزق کو دولت سے نواز دیتا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، یہ وقت یقین کرے اگر گزر گیا پھر یہ اگلے سال ہی آئے گا، اور رب سے مانگنے کا آج یقین کرے بڑا بہترین موقع ہے۔ آج مانگ لو، آج مانگ لو، آج مانگ لو، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ماہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن
جب آپ کو وقت مل جائے ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھ کے اس لونگ کے دانے کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دیجئے۔ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ 7 نسلوں تک کافی رہے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک بندے کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آج تک آپ نے لوگوں کے تانے بہت سارے سن لیے۔ آج لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اتنی بار پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن آج جس انداز اور طریقے سے سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس میں کبھی بھی آپ نے کمی پیشی اور کوئی غلطی کوتاہی مت کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ رنگ سکتا ہے۔ عمل صرف 2 منٹ یا 3 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ کا عمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ شعبان کے پورے مہینے میں 1 منٹ نکال کر بھی لونگ کے اس دانے پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ یہ موقع یہ مہینہ بار بار نہیں آتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ لوگوں نے بیل آئیکن پہ پریس نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر لیجئے گا۔ آج کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے حوالے کیا جائے گا اور ڈیلی بیسس پر آپ کو شعبان کے متعلق، رمضان کے متعلق بہترین مستند اور ایسے طاقتور وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے؟ سب سے پہلے آپ لوگ ایک دانہ لونگ کا لے لیں اور آپ لوگوں نے پھر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلی پر بیٹھ جائیں، ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر آپ کی جو حاجات ہیں ان کا تصور کر لیں۔ جب حاجات کا آپ لوگ تصور کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس سے پہلے توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھا ہوگا، لیکن اب عمل کا وظیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھنا ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، غلطی، لاپرواہی سے وظیفے کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے خدا را آپ لوگوں نے لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا۔ آئے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ لوگوں نے درود پاک، درود ابراہیمی کو پڑھ لیا 11 بار یا جتنی بار بھی آپ کو پڑھنا تھا آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ رزق اور دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھ رہے ہیں، غربت تنگ دستی کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہیں، گھر سے نحوست تنگ دستی بے سکونی کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے برکتی کے خاتمے کے لیے، قرض جیسے دلدل سے نجات کے لیے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لینی ہے، کیونکہ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ جو مانگنا ہے آج کے دن مانگ لیجئے گا۔ رب کریم آپ لوگوں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ لاپرواہی میں بالکل نہیں رہیے گا اور وسوسوں کا شکار مت ہوئیے گا۔ 100% گارنٹیڈ عمل ہے، مستند وظیفہ ہے اور یہ سینے بہ سینہ آیا ہوا عمل ہے۔ پھر نہ کہنا کہ ایسا وظیفہ بتایا نہیں۔ رب کریم کے یہ صفاتی نام بھی آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں
اور آپ لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ لوگوں نے لونگ کے دانے کو رکھ لینا ہے۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی مٹھی کو بند کر لیجئے گا اور آنکھوں کو بند کرتے ہی آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کی جو جالیاں ہیں ان کے قریب بیٹھ کر تصور میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام فقیری کو بادشاہ میں بدل دیتے ہیں، غربت تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ اور ایک بات، شعبان کے مہینے میں جس لوگوں نے بھی یہ لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ شروع سے اینڈ تک جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے، آپ نے اگر اس طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں اللہ والو راتوں رات امیر و کبیر ہو جاؤ گے۔ یہ عمل جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ عمل جس گھر میں ہو جاتا ہے وہاں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، وہاں کی نسلیں شاد ہو جاتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ ہے اور اہم بتانے جا رہا ہوں۔ خدا را ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر و کبیر ہو جائے، جلدی سے اس کے حالات بدل جائیں، جلدی سے گاڑی کوٹیوں کا مالک بن جائے۔ تو ماہ شعبان میں اس مہینے میں جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ایک لونگ کے دانے پر آپ نے سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہی پہلے نمبر پہ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ آپ نے بہت بار کیا ہوگا، لیکن لونگ کے دانوں پر جس ترتیب اور تعداد سے بتاؤں گا پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ لونگ کا دانہ الدین کا چراغ بن جائے گا۔ آپ اس چراغ کو رگڑتے جاؤ گے، رگڑتے جاؤ گے، رگڑتے جاؤ گے، جو بھی مانگتے جاؤ گے ملتا چلا جائے گا۔ اگر آپ بھی ایک لمبے لسٹ بنا کر اگر آپ لوگ سینکڑوں حاجات کو اپنے تصور میں لے کر بیٹھ جاؤ گے تو آج رب کریم سے ہر چیز منوا کر ہی اٹھو گے، تو میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا بھی فرمائے گا، کیونکہ رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرا اللہ قادر مطلق ہے، وہ جہانوں کا مالک ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ آج کملی والے آقا پیارے محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں لونگ کے دانوں پر یا غنیو یا مغنیوں کو آپ لوگوں نے جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں 11 بار آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یا غنیو یا مغنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کا میں آپ کو شروعات سے بتاتے آ رہا ہوں۔ جو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ عمل پڑھنا ہے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو بھی سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ جو تعداد جو کوانٹٹی آپ کو بتاؤں اس کے عین مطابق پڑھیے گا۔ اللہ والوں سورۃ الکوثر کو جب 101 بار پڑھ رہے ہوں تو درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ پاک کی یاد میں گم ہو کے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر کسی سے بات کری، کسی نے آپ کو بلایا، آپ کا دھیان بھٹکا تو پھر آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کا ایسا نہ ہو کہیں غلط ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ سال میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے۔ اب آپ لوگ ایک سوال اور کریں گے مجھ سے کہ ہم اس وظیفے کو روزانہ کر سکتے ہیں؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنی زیادہ برکات، اتنا زیادہ ثواب، اتنی زیادہ حاجات قبول، اتنے زیادہ درجات میں بلندی۔ اللہ پاک ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا، وافر مقدار میں عطا کرے گا۔ اللہ والوں، آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ کیونکہ اس عمل کے بغیر تو یہ وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ ہر وظیفے کی، ہر عمل کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے، ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بچوں کی طرح ہر چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک ہی بار آئے گا، یہ کوئی روزانہ کے ایام نہیں ہے۔ بے شک اس عمل کو روزانہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو برکات آج کے دن ہیں، جو تقدیر
آج کے دن آپ کی لکھی جائے گی وہ آگے نہیں لکھی جائے گی۔ اللہ والوں، نامہ اعمال تبدیل ہونے کا دن ہے، قسمتوں کا تبدیل ہونے کا دن ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کر سکیں، اس وظیفے اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا، بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا، جس طرح کہوں اس طریقے سے ہی کریے گا۔ اب تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں نے آخری عمل کرنا ہے، یہ اللہ الصمد کا عمل ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بار پھر سے میں آپ کو دہرا کے سنا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی لگ جائے۔ پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کے آپ لوگوں نے مصلی پر بیٹھ گئے، لونگ کے دانے کو ٹوٹا ہوا نہ ہو، بالکل ثابت لونگ کے دانے کو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ ہاتھ میں رکھنے کے بعد جب آپ نے لونگ کا دانہ ہاتھ میں رکھ لیا، سیدھے ہاتھ میں مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ مٹھی آپ کی بند ہو گئی۔ اب آپ لوگوں نے صرف تعوذ تسمیہ 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی حصہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، جو آپ کا دل کرے، جو پڑھنے میں آسان لگے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے یا غنیو یا مغنی 11 بار پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ یہ آخری عمل اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کو بھی آپ لوگوں نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر ہی پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھتے چلیں، جب آپ کی مٹھی بند ہو، یا غنیو یا مغنی کو 11 بار پڑھ لیں، مٹھی کھول دیجئے گا اور اس پر دم کر دیجئے گا، پھونک مار دیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے 101 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب سورۃ الکوثر کو بھی 101 بار پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے دوبارہ اپنی مٹھی پہ دم کرنا ہے، مٹھی بند نہیں کرنی۔ اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ الصمد کو بھی 21 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، پھر مٹھی پر پھونک ماریے گا اور پھر مٹھی بند کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیے گا، جو آپ نے اول پڑھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ 11 باری آپ نے اول پڑھنا ہے، 11 باری آپ لوگوں نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھ کے فارغ ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے ہر چیز کی دعا کریں، جو آپ کی حاجات ہیں ان کا سوال کریں۔ گھر میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، بڑے معاملات خراب ہیں، اپنی بہن کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اچھے رشتے چاہتے ہیں، تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے انہی طریقہ کار کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ایک بار دعا میرے ساتھ کر لیں، کیونکہ آج کا جو یہ مہینہ ہے شعبان کا، اللہ والوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ آپ لوگوں کی آمین سے ہو سکتا ہے کسی کی بگڑی بن جائے، ہو سکتا ہے میری ہی بگڑی بن جائے۔ تو اللہ والوں، ایک بار میں آپ کے آگے دعا کر رہا ہوں، جو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں، آمین ضرور کہیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آج شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، مولا ان کو توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے، اس کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو شخص بھی جہاں کہیں بھی جس ملک سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، چاہے اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے نہ ہو، وہ دل سے دعا کر رہا ہے، میرے مالک و مولا اس کی زندگی بھر کی جتنے بھی اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سب کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ان کے حلال رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ رب ذوالجلال، جیسا کہ تیرا وعدہ ہے کہ تو دے گا ہم مانگیں گے، رب ذوالجلال ان ہاتھوں کی اٹھی ہوئی کی لاج رکھ لے۔ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یہ توفیق تیری ہے، یہ عطا تیری ہے۔ تیرے مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو یہ ہاتھ کیسے اٹھیں گے، یہ زبان کیسے چلے گی، یہ منہ کیسے چلے گا، یہ الفاظ کیسے نکلیں گے؟ یہ سب کچھ تیری توفیق ہے، یعنی کہ تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے توبہ کریں اور تو ہمیں معاف کر دے۔ تو میرے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، اچھے ذرائع اچھے ذریعے عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے حفاظت فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، دین اسلام کو عروج عطا فرما۔ رب ذوالجلال، اپنا سچا پکا امتی بنا، جس طرح تو نے پیدا کرا، جس چیز کے لیے پیدا کرا، اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما،
اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے چہروں پر اپنا نور عطا فرما رب ذوالجلال۔ اپنی رحمت والے نبی پاک کی جو چادر ہے اس کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔